اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیت چل رہی تھی، تو اس کا کچھ مفہوم بیان کر دوں، پھر ہم آگے پڑھیں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی سے اس کی طاقت سے زیادہ اس کا حساب نہیں لے گا۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے اجر ہے جو اس نے نیکیاں کی، وعلیہا ما اکتسبت، اور جو اس نے گناہ کیے اس کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا۔ میں نے اس کے مفہوم میں بتایا تھا کہ جس بندے کو جتنی صلاحیت دی گئی ہے، جتنی قابلیت دی گئی ہے، جتنے سورسز دیے گئے ہیں، اس سے اس کے مطابق حساب لیا جائے گا، اور ہر بندے کا حساب دوسرے سے مختلف ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس بندے نے جو نیکی کی ہوگی اس کا اجر بھی اسے ہی ملے گا، کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ اور جس بندے نے جو گناہ کیا ہے اس کا گناہ کا وبال بھی، بوجھ بھی، سزا بھی اسے ہی ملے گی، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں دی جائے گی، جیسے اس دنیا میں ہوا کرتا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ یہ اصل میں بات چل رہی تھی نا مومنین کی، کہ بھی مومنین جو ہے ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ اور فرشتوں پہ، اور ہم کسی ایک میں فرق نہیں کرتے۔ اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما۔ اب اسی آیت کا آگے کنٹینیویشن ہے، وہ دعائیں چل رہی ہیں وہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا۔ مواخذہ کہتے ہیں کسی چیز کو پکڑنا، اخذ کہتے ہیں نا، اخذ نتیجہ اخذ کیا یعنی نتیجہ پکڑا، پکڑنا نہ کرنا۔ ان اگر نسینا، اگر ہم بھول جائیں، نسیان کہتے ہیں بھولنا، نسینا اگر ہم بھول جائیں، او یا پھر اخطانا ہم کوئی خطا کریں۔ بھولنا کا نسیان کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کر رہے ہیں اور اس میں سے کوئی چیز مس کر جائیں، بھول جائیں، اور اخطانا خطا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہم غلط کر بیٹھیں، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم تیرے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے یا تیرے دین کا کام کرتے ہوئے اگر ہم کوئی چیز بھول جائیں یا کچھ غلط کر بیٹھیں تو اے ہمارے رب اس پہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ خطا کہتے ہیں جس کا علم نہ ہو اور اس کی وجہ سے بندہ غلط کر بیٹھے، وہ خطا ہوتی ہے۔ اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث بھی ہے کہ جو میرے امتی ہیں ان کی نسیان اور خطا معاف کر دی گئی ہے، کیونکہ خطا وہی ہوتی ہے نا جو انسان جان بوجھ کے نہ کرے بلکہ پتہ ہی نہ ہو اسے اور وہ غلط کر بیٹھے۔ اگر پتہ ہو اور جان بوجھ کے کرے تو وہ خطا نہیں، وہ گناہ بن جاتا ہے۔ تو وہ ہے ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحمل علینا ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، حمل کہتے ہیں بوجھ کو، ولا تحمل علینا ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، اسرن کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری جو ہے نا وہ ڈالنا، تو ولا بوجھ بھی ہے، تو ربنا ولا تحمل علینا اے ہمارے رب ہم پر نہ ڈالنا، اسرن کوئی بوجھ، زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، کما جیسا کہ حملتہ ڈالا گیا بوجھ علی الذین ان لوگوں پر من قبلنا جو ہم سے پہلے آئے تھے، جو ہم سے پہلے آئے تھے ان لوگوں پہ جیسا بوجھ ڈالا گیا ویسا بوجھ اے اللہ ہم پر، اے ہمارے رب ہم پر نہ ڈالنا۔ یعنی ہم سے پہلے سے مراد یہودی، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر بہت ساری سختیاں کر دی گئی، مطلب ان کے اوپر بہت ساری پابندیاں، جیسے کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، اور ہفتے کے دن مکمل ان کے اوپر پابندی تھی کہ وہ کوئی کام، کوئی تجارت کچھ نہیں کر سکتے، وہ صرف اور صرف عبادت کیا کریں گے، اور اس طرح ان کے اوپر اونٹ کا کوئی چربی، اس طرح بہت ساری پابندیاں انہوں نے خود پہ لگوا لی تھی، بار بار سوال کر کے، بار بار گناہ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہم پہ ویسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا گیا تھا۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈالنا، ما لا جو نہیں ہے، طاقت لنا بھی ہمارے اندر اسے اٹھانے کی صلاحیت، یعنی ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالنا۔ ویسے تو جتنی بھی تکلیفیں، مصائب اور مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ آنی ہی ہیں، کیونکہ یہی ہے جو انسان کو مطلب اچھے اور برے کو فرق کرتی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم یہ جو مصیبتیں بھیجتے ہیں یہ ہم بھیجتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم مومنین اور منافقین میں فرق نہ کر لیں، کہ اچھے لوگ کون ہیں، اطاعت کرنے والے کون ہیں، نافرمان کون ہیں، منافق کون ہیں۔ لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ایسے ہمارے اوپر کوئی مصیبتیں، ایسی مشکلات نہ آئیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور پڑ جائے اور ہمارا ایمان ڈگمگانے لگ جائے، ایسا کوئی بوجھ، ایسی کوئی تکلیف ہمارے اوپر نہ ڈالنا۔ تو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہیں سکتے۔ واعف عنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر۔ عفت کہتے ہیں پاک صاف رکھنا یا اگنور کرنا،
درگزر کرنا، تو اس کا مطلب ہے واعف عنا، ہمیں درگزر کر ہماری خطاؤں کو، وغفر لنا، ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ورحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما. یہ تین، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، ہمارا دوست ہے، ولی ہے، فنصرنا، پس ہمیں ہماری مدد کر، علی قوم الکافرین، کافرین کے خلاف، کافرین کے خلاف ہماری مدد کر. یہ آیت اتری تھی اس وقت معراج کے آس پاس. اس وقت مسلمانوں پہ شدید سختیاں آئی ہوئی تھی، اور یوں سمجھ لو کہ بھی جتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں تھیں ان کی پیک چل رہی تھی. ہر طرف سے ہر قبیلہ حملہ کرنے کے لیے تیار تھا. مسلمان مدینہ میں محصور ہوئے پڑے تھے، محدود ہوئے پڑے تھے. تو اس وقت کے لیے آیات تھی، تو اس وجہ سے کہا ہے فنصرنا علی القوم الکافرین. اور یہ جو ترتیب بتا رہا تھا میں کہ درگزر فرما اے اللہ، جو ہم نے کچھ خطائیں کی ہیں اے اللہ انہیں درگزر کر، جو زیادہ بڑے گناہ ہیں اے اللہ انہیں معاف فرما، اور پھر ہم پر رحم فرما. یہ ایک ترتیب بڑی پیاری ہے. اور یہ جو آخری آیات ہے نا، یہ ہر رات پڑھنے کا کہا گیا حضور نے، آمن الرسول سے لے کے یہاں تک، تاکہ ہم روز کے جو گناہ کیے ہیں ان روز کے گناہوں کی مطلب ہمیں معافی بھی مانگتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی بھی دعا مانگتے رہیں کہ اے اللہ جتنی ہمارے اندر صلاحیت ہے اتنا ہی ہمارے اندر بوجھ، ہمارے اوپر بوجھ ڈالنا، اس سے زیادہ ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا. یہ آیات بہت مزے کی ہیں، اور بہت دعائیں اللہ تعالیٰ نے نا، مطلب یہ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ مومنین یہ دعائیں مانگتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتا دی ہے کہ ایسے دعا مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب جب ہم ویسے دعا مانگیں گے تو ہمیں اطمینان ہے کہ یہ تو ہمیں اللہ نے خود سکھائی ہیں، تو وہ قبول بھی ہوں گی. اللہ نے قرآن پاک میں مومنین کی، انبیاء کی، کسی بھی دوسری ان کی آیات مطلب دعائیں کیوں بتائی ہیں؟ وہ اسی لیے بتائی ہیں کہ ہم وہی دعائیں مانگیں اور ان دعاؤں کی قبولیت کا ہمیں مکمل یقین اور اطمینان ہو. یہ سورۃ البقرہ اختتام ہوئی آج، اور سب سے بڑی صورت تھی جو ہم ماشاءاللہ سے مکمل کر چکے ہیں. اب انشاءاللہ کل سے ہم سورہ آل عمران شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.